اب دونوں کا رخ جنگل کی طرف تھا، جس جنگل میں وہ لمبا تڑنگا انسان شہزادے شاہ بہرام کو ملا تھا۔ اب وہ زاریہ کے ساتھ جلد از جلد اس آدمی کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اور پھر وہ لوگ اس سفر پہ روانہ ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے آثار دکھائی دینے لگے، اور پھر وہ دونوں ہی اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ زاریہ جب اس جنگل میں داخل ہوئی تو زاریہ کو بھی اس جنگل کو جان کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ بڑا ہی عجیب قسم کا جنگل تھا۔ نہ ہی یہاں پر کوئی چرند پرند تھا اور نہ ہی کوئی درندہ تھا۔ ہاں، البتہ وہ جھونپڑی ابھی تک وہیں موجود تھی جہاں پر شاہ بہرام نے اس آدمی سے ملاقات کی تھی، جو کہ خاصا لمبا تڑنگا تھا، بڑے بڑے بال تھے، بڑی بڑی داڑھی تھی، اور اس آدمی نے جانوروں کی کھال کا بنا ہوا ایسا لباس تن کر رکھا تھا جس نے اس کی مکمل ستر پوشی کر رکھی تھی، اور وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی حالت میں کسی بھی طور پر برہنہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل اچھے طریقے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اب شاہ بہرام جو ہے وہ زاریہ کو باہر چھوڑ کر کے اس کٹیا میں داخل ہوا، اور زاریہ نے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے سمجھا کہ مجھے تھوڑا غائب ہو جانا چاہیے، مجھے اس شخص کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ وہ جو بھی شاہ بہرام سے بات کرے گا میں سن لوں گی، اور پھر میں شاہ بہرام کے سامنے ظاہر ہو جاؤں گی۔ اب اس آدمی کے سامنے پتہ نہیں میرا ظاہر ہونا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ویسے بھی شاہ بہرام کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافی علم رکھنے والا آدمی ہے، تو اس کے سامنے میں ظاہر کیا اور غائب کیا، دونوں ہی حالتوں میں پھر میں اس کے لیے برابر ہی ہوں گی۔ یہی سوچ کر زاریہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر میں ایک آدمی شاہ بہرام کے ساتھ اس کٹیا سے باہر نکل آیا۔ یہ وہی لمبا تڑنگا انسان تھا جس نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور لمبے لمبے اس کے بال تھے، اور اس کا قد بھی اچھا خاصا تھا اور خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس نے شاہ بہرام سے باہر کھڑے ہو کر کے باتیں شروع کر دیں، اور وہ شاہ بہرام کو اگلے سفر کے بارے میں مکمل معلومات دیتا رہا، اور شاہ بہرام کو مکمل تفصیل سمجھاتا رہا کہ اب شاہ بہرام نے اس سلسلے میں اور کیا کرنا ہے، اور اس نے کس طریقے سے ان 7 ندیوں کا پانی جا کر کے لانا ہے۔ جب وہ شاہ بہرام کو سب کچھ بتا کر کے دوبارہ کٹیا کے اندر چلا گیا تو شاہ بہرام نے اب اس طرف بڑھنا شروع کر دیا جس طرف اسے پہلی ندی پہ جانے کا راستہ ملنا تھا، یعنی ایک ایسا گول دائرہ جو کہ گول گول گھوم رہا ہوتا، اور اس دائرے میں وہ داخل ہو جاتا۔ پہلا دائرہ جو تھا وہ نیلے رنگ کا تھا، جو اسے نیلی ندی کے پاس پہنچانے والا تھا۔ جیسے ہی شاہ بہرام نے اپنا سفر شروع کیا اور وہ اس جنگل میں اس دائرے کی تلاش میں روانہ ہوا جس طرف کہ اس شخص نے اس سے بتایا تھا کہ تمہیں اس طرف وہ دائرہ ملے گا، تھوڑی ہی دیر میں زاریہ پری نے بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ زاریہ مکمل طور پر اب ظاہر ہو چکی تھی، اور وہ بھی شاہ بہرام کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے بھی اس کٹیا والے آدمی کی ساری باتیں سن لی تھی، لیکن زاریہ جو ہے وہ کچھ پریشان سی بھی معلوم ہو رہی تھی، اور اس کی پریشانی کو شاہ بہرام نے بھی محسوس کر لیا۔ لہٰذا شاہ بہرام نے زاریہ سے پوچھا کہ زاریہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی الجھن کا شکار ہو اور کسی پریشانی میں معلوم ہوتی ہو۔ اب زاریہ نے شاہ بہرام سے کہا کہ شہزادے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ شاہ بہرام کہنے لگا کہ ایسی عجیب حلیے کا آدمی تو میں نے نہیں کم سے کم پہلے دیکھا، تم نے کہاں دیکھا ہے؟ تو کہنے لگی، مجھے ایسا جانا جانا پہچانا پہچانا سا یہ آدمی لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی سے اس سے پہلے بھی میری کوئی ملاقات ہوئی ہے یا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ شاہ بہرام نے کہا کہ تم ایک پری ہو، بڑا سفر کرتی ہو، ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہوگی، تو کہیں نہ کہیں تم نے اسے دیکھ لیا ہوگا۔ تو زاریہ کہنے لگی کہ میں پری ہوں، میں پرستان تک محدود رہتی ہوں، اور ہمارے اڑنے آنے جانے کے اپنے ایک مخصوص راستے ہوتے ہیں، ہم انسانوں کی آبادیوں سے دور ہو کر کے گزرتے ہیں، اور شاید شہزادے تم یہ بھول رہے ہو کہ ہم کنویں میں داخل ہو کر چوتھے راستے کے ذریعے سے ایک الگ ہی دنیا میں گھوم رہے ہیں، اور یہاں پر اس الگ دنیا میں تو میرا آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے میں یہاں پر آئی ہوں، تو اس لیے کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ میرا اس سے کوئی واسطہ رہا ہوگا یا میری اس سے ملاقات رہی ہوگی؟ اسی لیے تو میں پریشانی کا شکار ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اس شخص کو کہیں دیکھا ہے۔
इसी तरह बातें करते-करते दोनों आगे बढ़ते चले जा रहे थे और जंगल था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब शाह बहराम और ज़ारिया दोनों को ही एक ऐसी जगह की तलाश थी, जहाँ पर गोल-गोल घूमने वाला रास्ता, जैसे रास्ते में वो इससे पहले भी दाख़िल हो चुके थे, जब वो कुएँ में जाना चाहते थे। तीसरे रास्ते से निकल कर, यानी शहज़ादी वाले रास्ते से निकलकर जब वो कुएँ में जाना चाहते थे, तो शहज़ादी मापारा ने जहाँ पर उन्हें छोड़ा था, वहाँ पर एक रास्ता नमूदार हुआ था, जो उन्हें कुएँ में लेकर आया था। अब वो चौथे रास्ते में थे और चौथे रास्ते में वो सफ़र कर रहे थे और इस जंगल में उन्हें एक ऐसे रास्ते की तलाश थी, जो कि नीले रंग का गोल-गोल घूमने वाला दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा अब उन्हें किसी और जगह पर निकालने वाला था। ज़ारिया को और शाह बहराम को इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो अभी कहाँ निकलने वाले हैं या उनको ये रास्ता कहाँ पर मिलने वाला है और आगे उनके साथ क्या ही सूरत हाल पेश आने वाली है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि आपको शुरू से पता है कि शाह बहराम के पास एक तलवार, एक गेंद और उसके अलावा अब एक मशल थी, जो कि ज़ारिया ने ही उसे दी थी और ज़ारिया के पास सिर्फ़ अपनी तिलिस्मी ताकतें थीं, जो कि वो इस्तेमाल कर सकती थी। वो गायब हो सकती थी, वो ज़ाहिर हो सकती थी, या चंद एक काम और ऐसे थे जो वो कर सकती थी। लेकिन अब उसे इस चीज़ का पता नहीं था कि इस रास्ते में दाख़िल होने के बाद उसकी ताकतें काम करेंगी या नहीं करेंगी और शाह बहराम के पास जो चीज़ें मौजूद हैं, वो काम करेंगी या नहीं करेंगी। बहरहाल काम उनको करना चाहिए था, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैं आपको ये बता दूँ कि जब शाह बहराम महल में दाख़िल हुआ था, तो उसने वो ज़ंजीर भी अपनी कुफ़ल शिकन तलवार से खोलने की कोशिश की थी, जो कि परी हुस्न बानो के पाँव के साथ बंधी हुई थी, लेकिन ना ही तलवार उस ज़ंजीर को लग रही थी और ना ही वो ज़ंजीर जो है उस तलवार को कबूल कर रही थी। यानी वही मामला था कि ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। इसी तरह रास्ता चलते-चलते दोनों मुख्तलिफ बातें करते रहे और फिर एक जगह पर अचानक ज़ारिया रुक गई और ज़ारिया के ज़हन में एक झमाका सा हुआ। ज़ारिया ने कहा, शाह बहराम, मुझे एक बात याद आई। ये जो शख्स है, तुमने इसकी कद-काठी देखी? ये बिल्कुल साहिल की तरह है। साहिल? कौन साहिल? शाह बहराम एकदम चौंक कर उसने ज़ारिया से पूछा, कौन सा साहिल? उसने कहा, वही साहिल जो शहज़ादी मापारा के दरबार में आया था स्वयंवर का कहकर, लेकिन उसने स्वयंवर में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि उसने तुम्हारे मसले का हल निकाला था। उसने तुम्हें वहाँ से निकल भागने में मदद की थी और यही साहिल जो है, मुझे ये शख्स भी जो झोंपड़ी वाला है, जिस कुटिया में तुम गए और जिसके साथ तुमने मुलाकात की, ये भी मुझे वो साहिल ही मालूम होता है। अब शाह बहराम ने एक कहका लगाया। उसने कहा, ज़ारिया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। साहिल एक नौजवान इंसान था, उसके बाल उसके कांधों तक आते थे। वो इंतहाई खुश शक्ल, लंबा तिरंगा, एक मजबूत जिस्म का एक शहजादा नमा इंसान था। ये शख्स बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें और फिर हाँ, मैं मानता हूँ कि इसकी कद काठी, इसका कद उसी जितना है और इसके दीगर सारे मामलात देखकर भी ऐसा ही महसूस होता है कि ये सेम टू सेम साहिल जैसा ही है, लेकिन जो इसकी हालत है, जो इसका हुलिया है, ये कम से कम 60 से 65 साल का होगा, लेकिन ये एक मजबूत उधेड़ उम्र बाबा है और तुम इसे एक नौजवान के साथ, जो कि 30-32 बरस का है, उसके साथ मिला रही हो। अब कहका लगाने की बारी ज़ारिया की थी। ज़ारिया ने कहा कि शाह बहराम, तुम नहीं जानते कि तिलिस्म के साथ, जादू के साथ और बहुत सारे इल्म रखने वाला इंसान अपने आप को कुछ का कुछ बना सकता है। तो क्या एक नौजवान से एक बूढ़े आदमी का रूप धारना साहिल के लिए कोई अचंभे की बात है? उसके लिए कोई मुश्किल है कि वो एक बूढ़ा आदमी बन जाए, या फिर साहिल के लिए ये मुश्किल है कि वो बूढ़ा आदमी ना बने, वो दाढ़ी लगा ले, वो बड़े-बड़े बाल रख ले और वो जानवरों की खाल का बना हुआ लिबास पहन ले। इसलिए मेरा शक तो अब यकीन में बदलता चला जा रहा है कि मैं जैसे-जैसे गौर करती हूँ, इसके खड़े होने का अंदाज़, इसकी बात करने का अंदाज़, हाँ, मैं मानती हूँ कि साहिल की आवाज़ जवानों जैसी थी और इसकी आवाज़ में थोड़ी लर्ज़िश थी, लेकिन लर्ज़िश पैदा भी तो की जा सकती है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है शहज़ादे कि ये हो ना हो साहिल है।
اب شاہ بہرام نے کہا کہ چلو مان لیا تمہاری بات کہ یہ ساحل ہے یا ساحل ہوگا، تو پھر تم یہ جانتی ہو کہ اس دنیا میں جہاں پر ہم 1000 سال پیچھے چلے گئے تھے وہاں پر بھی ہماری مدد اسی ساحل نے کی تھی اور جس کے ذریعے سے ہم لوگ واپس آئے تھے۔ اب اگر یہ روپ بدل کر دوبارہ ہماری مدد کرنے کے لیے اس شہر میں آیا ہے اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو شہر ہے طلسم حیرت کدا کا شکار ہے اور اس طلسم کو اس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی تو وہ ہمارا دوست ہے اور ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو اگر وہ ہماری مدد کر رہا ہے اور اس کا ارادہ نیک ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ کسی چیز سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ ہماری مدد کر رہا ہے تو اس کو ہماری مدد کرنے دو۔ اگر یہ ساحل ہے تو یہ تو زیادہ اور اچھی بات ہے، کیونکہ میں تو وہاں پر بھی شہزادے ساحل کے علم کا قائل ہوا تھا جب ہم ماپارا کے دربار میں تھے، اور یہاں بھی اس نے مجھے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کافی علم رکھتا ہے۔ اب شہزادی زاریہ نے کہا ٹھیک ہے، تم جو کہتے ہو کہ واقعی اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن میں ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے بس جو چیز محسوس کی میں نے تمہیں بتا دی کہ یہ والا بوڑھا آدمی اور وہ والا نوجوان یعنی ساحل وہ ایک ہی ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط ہو، میرا اندازہ غلط ہو، لیکن بہرحال جو بھی ہے اب ہمیں ان چیزوں کو نہیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے کام کو انجام دینا ہے، ہمیں اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے۔ انہی باتوں کے درمیان ایک ایسی ندی آ گئی جس کا پانی نیلے رنگ کا تھا، لیکن یہ ندی شاید وہ ندی نہیں تھی، کیونکہ اس ندی میں پر جانے کے لیے تو ایک راستہ تھا جو کہ ظاہری بات ہے کہ شاہ بہرام اور زاریہ نے جو ہے اس کو کھوجنا تھا۔ یہ جو ندی تھی یہ ایک بالکل چھوٹی سی ندی تھی، ندی کیا تھا بلکہ ایک تالاب سا تھا، آپ اسے پانی کا چشمہ کہہ لو یا کوئی پانی کا تالاب کہہ لو۔ اب جب زاریہ اور شاہ بہرام اس تالاب کے بالکل قریب پہنچ گئے تو انہیں اس پانی کے اوپر ہی گول گول دائرہ نیلے رنگ کا گھومتا ہوا دکھائی دیا، یعنی انہیں اس پانی میں اس تالاب میں چھلانگ لگانی تھی، اور اس چھلانگ لگانے کے بعد وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچتے جہاں پر انہیں نیلی ندی جو ہے وہ مل سکتی تھی۔ لہٰذا دونوں نے ہی اللہ کا نام لیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بلا جھجک اسی دائرے میں گھومتے ہوئے دائرے میں دونوں نے ہی چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس دائرے میں چھلانگ لگائی، ان کی چھلانگ لگانے کے ساتھ ہی ساتھ وہاں سے وہ پانی بھی غائب ہو گیا اور وہ گھومتا ہوا دائرہ بھی غائب ہو گیا جو کچھ لمحے پہلے وہاں پر موجود تھا۔ دونوں کی آنکھوں کے آگے سیاہ اندھیرے کی چادر تھی، دونوں کو ہی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت ہی تیز ہوا میں سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھیں کھول کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بھی دیکھ رہے تھے تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت ہی زیادہ نیچے گہری ہی گہری کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے کا ہاتھ بھی جو تھا وہ چھوٹ چکا تھا۔ اب تو دونوں کے زبان سے، دونوں کے منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی تھیں، اور پھر یہ چیخیں جو ہیں یہ گہری چیخوں میں بدلتی چلی گئیں، کیونکہ وہ دونوں شاید ایک دوسرے سے دور بھی ہوتے چلے جا رہے تھے اور شاید وہ بہت تیزی سے زمین کی طرف گرتے چلے جا رہے تھے، اور اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی اگلی منزل کیا ہوگی اور وہ کہاں پر پہنچیں گے۔ ایک دم سے شاہ بہرام ایک سخت چیز کے ساتھ ٹکرایا اور رک گیا، شاید وہ زمین پر آ گیا تھا، ایک ایسی زمین پر جس کا اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زاریہ بھی اس کے ساتھ ہی یہاں پر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، لیکن بہرحال شاہ بہرام جو تھا وہ ایک ایسی جگہ پر آ گیا تھا کہ اس کا جسم ایک ٹھوس زمین کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ایسے ہی پڑا رہا، اس نے یہ محسوس کیا کہ اسے کسی قسم کا کوئی زخم نہیں آیا تھا، کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، صرف اس کے اندر کا ایک ڈر تھا جو کہ وہ ہلا ہوا تھا، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اس جگہ پر آ کے گرا تھا، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر تک اپنے حواس کو بحال کرتا رہا۔ اب وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اٹھ کر کھڑا ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں ہے۔ یہ باغ بہت ہی بڑا باغ تھا اور کافی
بڑا باغ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اس باغ کے اندر موجود ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جب اس باغ میں پایا، یہ باغ بالکل دنیا کے عام باغوں کی طرح تھا، جیسے کہ ہماری دنیا میں اکثر باغ ہوتے ہیں جن پہ پھل پھول پودے وغیرہ لگتے ہیں۔ اس نے اس باغ میں گھوم گھام کر کسی نہ کسی طور پر شہزادی زاریہ کو یعنی پری زاریہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر یہ کیا، اس نے پورا باغ جو ہے وہ گھوم لیا اور اسے زاریہ نہیں ملی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زاریہ اس باغ میں نہ گری ہو بلکہ کسی اور جگہ گری ہو۔ اس باغ سے باہر نکلنے کا ایک راستہ تھا اور وہ باغ بہت ہی بڑا باغ تھا۔ تو اب وہ اس باغ سے باہر نکلنے کا راستہ جو تھا اس راستے پر آ گیا۔ اب اس نے اللہ کا نام لیا اور اس باغ سے باہر نکل آیا۔ لیکن یہ کیا، اب اس نے اپنی حالت پر غور کیا تھا۔ جو لباس اس نے پہلے زیب تن کر رکھا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے، اب یہ وہ لباس بھی نہیں تھا۔ نہ ہی اس کے پاس تلوار تھی، نہ ہی اس کے پاس گیند تھی، اور نہ ہی اس کے پاس وہ مشل تھی جو اسے زاریہ نے دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے پاس وہ چیزیں نہیں رہی تھیں جو کہ اس دنیا میں اس کے پاس تھیں۔ ہاں، یہ شکر تھا کہ ایک لباس تھا جو کہ اس کے جسم پر تھا۔ یہ لباس ایک عام سا لباس تھا، یہ شہزادوں جیسا لباس بھی نہیں تھا، اور اس لباس کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی عام شہری یا عام ایک انسان جو کہ کسی گاؤں یا دیہات کا رہنے والا ہو، اس کا لباس ہو۔ وہ ان چیزوں کو اس وقت سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے اس وقت زاریہ کی تلاش تھی، اور اسے اس چیز کی تلاش تھی کہ وہ اس باغ سے نکل کر جلدی سے جلدی اس ندی پر پہنچے جس ندی پر اس نے پانی لینا ہے، جس ندی کا پانی اسے چاہیے۔ اس ندی کا پانی لینے کے بعد یعنی نیلی ندی کا پانی لینے کے بعد اسے اگلا راستہ بھی اسی ندی کے پاس ہی کسی جگہ ملنا تھا۔ یہ بات اسے اس آدمی نے بتائی تھی جسے زاریہ نے ساحل قرار دیا تھا۔ اس لیے اب وہ اس باغ سے نکل کر فٹافٹ ایک تو زاریہ کو تلاش کر رہا تھا، دوسرا وہ اس نیلی ندی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس باغ سے باہر نکلنے لگا، کچھ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ ان سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب تک اس نے پورے باغ میں گھوما تھا لیکن یہ سپاہی اسے نظر نہیں آئے تھے، اور پھر یہ اچانک ہی سپاہی کہیں سے آ کر نمودار ہوئے تھے۔ ان سپاہیوں نے جیسے ہی شاہ بہرام کو گرفتار کیا، وہ شاہ بہرام کو اپنی تلواروں کی سائے میں لے کر کے ایک طرف چل پڑے۔ وہ تھوڑی دیر میں اسے شاہ بہرام کو ایک زندان خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ زندان خانہ وہاں کے ایک بہت بڑے محل کا تھا، اور یہ محل جو ہے اب اس محل کے پاس شاہ بہرام کو لایا گیا تھا۔ وہ سپاہی شاہ بہرام کو لے کر ایک محل میں آئے تھے، اور اس محل میں اسے ایک زندان خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ زندان خانے میں ڈالنے کے لیے اسے اس کا جرم یہ بتایا گیا تھا کہ بنا اجازت شہزادی حور پری کے باغ میں داخل ہونے کی سزا ہے کہ اسے اس زندان میں ڈال دیا جائے۔ اسے شہزادی حور پری جو کہ یہاں کی ملکہ بھی ہے، رانی بھی ہے، اور یہاں کی سلطنت کی مالک بھی ہے، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کی سزا شہزادی حور پری تجویز کرے گی۔ لہٰذا شہزادی حور پری جب تک اس کی سزا تجویز نہیں کرتی، اس وقت تک وہ زندان خانے میں قید رہے گا۔ اسے ایک جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس جیل میں اب اس نے اس وقت تک رہنا تھا جب تک شہزادی حور پری اسے طلب نہ کرتی۔ یہاں پر آ کر کے اسے ایک چیز کا اور احساس ہوا تھا جو کہ اب تک اسے نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنا کپڑا تو بدل گیا، یہ تو محسوس کر لیا تھا، لیکن یہاں آ کر اس کا چہرہ بھی بدل چکا تھا۔ یہاں اس کا رنگ سانولا تھا، اور یہ بات اس نے اپنے ہاتھوں پاروں سے اور اپنے جسم کے باقی حصوں سے محسوس کی تھی، کیونکہ اب تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی تھی جس سے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا۔ یہاں پر اس کا نہ صرف کہ رنگ سانولا تھا، بلکہ اس سے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے نین نقش بھی بدل چکے ہیں، اور اب وہ کسی اور ہی شکل میں کے ساتھ یہاں پر جی رہا ہے، اور یہ کسی اور شکل میں یہاں پر موجود ہے۔ اسے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہاں آ کر کے اس کی شکل کیوں بدل گئی، اور اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زاریہ کہاں ہے۔ زاریہ بہرحال اس کے ساتھ ہی اس سفر پر نکلی تھی،
اور اسے تھوڑا سا آسرا اس چیز کا تھا کہ جلد یا دیر میں کبھی بھی زاریہ اسے آ پکڑے گی اور وہ زاریہ کی مدد سے اس قید سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں کہ اب زاریہ جو ہے وہ اس تک کب پہنچے گی اور وہ کب زاریہ کی مدد سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ اسی چیز کو لیے وہ زندان خانے میں پڑا ہوا تھا کہ 4 سپاہی زندان خانے میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسے کہا کہ چلو تمہیں شہزادی حور پری کے سامنے پیش کرنا ہے، اور پھر اسے لے کر کے ریاست کے ایک ایسے حصے میں چلے گئے جہاں پر دربار لگتا تھا۔ دربار میں ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا تھا اور یہ دربار بہت بڑا دربار تھا جو کہ تحد نگاہ بہت ہی سارے لوگ اس دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کرسیوں پر براجمان تھے اور کچھ ان کے پیچھے کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار اور نیزے تھے اور ہر کسی کے ہاتھ میں تیر کمان بھی تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت حسین لڑکی جس نے سفید رنگ کا لباس سر سے پاؤں تک زیب تن کا رکھا تھا اور سفید ہی رنگ کا زیور اس نے پہن رکھا تھا، وہ لڑکی اپنے چہرے پر نقاب کیے ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے شہزادے شاہ بہرام کو ایک نظر دیکھا اور پھر اس نے شہزادے شاہ بہرام سے نظر ہٹا کر اپنے سپاہی کو پکارا، بتاؤ اس کا قصور کیا ہے اور یہ کون ہے اور اسے کس جرم میں یہاں لایا گیا ہے؟ ایک سپاہی جس نے اسے گرفتار کرنے میں حصہ لیا تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ شہزادی صاحبہ، یہ شخص ہم نے اپنے باغ سے پکڑا ہے، یہ ہمارے باغ میں گھومتا پھر رہا تھا، ایسے گھوم رہا تھا جیسے کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس باغ میں گھومتا پھر رہا ہے اور اسے کسی چیز کی تلاش ہے، لیکن ہم لوگ اس بات پہ حیران تھے کہ شاہی باغ میں اسے آنے کی جرت کیسے ہوئی، کون ہے یہ شخص اور اس نے شاہی باغ میں آنے کی کیسے جرت کی؟ اب شہزادی حور نے کہا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو، اپنے آنے کا مقصد بتانا چاہتے ہو، تم کون ہو، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ شاہ بہرام نے کہا، میرا نام شاہ بہرام ہے، میں بھی ایک ریاست کا شہزادہ ہوں، لیکن میں ایک مصیبت کا مارا یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے کسی اور چیز کی تلاش نہیں تھی اور نہ ہی میں تمہارے باغ میں کوئی چیز چرانے گیا تھا، مجھے اپنی ایک ساتھی کی تلاش تھی جو کہ میرے ساتھ ہی آئی تھی، لیکن وہ اس باغ میں آ کر کہیں غائب ہو گئی اور مجھے نہیں ملی، اور اس کے نہ ملنے کی وجہ سے میں پریشان تھا اور اس پریشانی میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ شہزادی حور نے کہا، یہ کیسی بکواس ہے، تم ایک شہزادے کیسے ہو سکتے ہو؟ نہ ہی تمہارا لباس شہزادوں جیسا ہے اور نہ ہی تمہارے چال ڈال جو ہیں وہ شہزادوں جیسے ہیں۔ مجھے تم بتاؤ، تم اپنے آپ کو شہزادہ کہتے ہو، تم کسی طور پہ اپنے آپ کو شہزادہ ثابت کر سکتے ہو؟ شہزادوں کے نہ تو ایسے رنگ روپ ہوتے ہیں، اور چلو ٹھیک ہے رنگ روپ تو قدرت کی طرف سے ہے، اگر تمہارا رنگ روپ ایسا ہے بھی تو اور تم میں ایسا کون سا گن ہے کہ تمہیں شہزادہ مان لیا جائے؟ تم تو ایک عام سے لباس میں ہو جیسا کہ کوئی بھی دیہاتی اور کوئی بھی مزدور پہنتا ہے، تم اپنے آپ کو شہزادہ ہونے کا دعوے دار کس بات کو لے کر ہو؟ اب شاہ بہرام نے کہا، دیکھو میں شہزادہ ہونے کا دعوے دار اس بات کو لے کر ہوں کہ میں یہاں پر تمہاری نگری میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا میرا رنگ روپ کیسے تبدیل ہو گیا ہے یا میرے کپڑے کیسے تبدیل ہو گئے ہیں یا پھر میں کہاں پر آ گیا ہوں، میں تمہاری نگری میں انجان ہوں، لیکن یہ میری بات کا یقین کرو کہ میں واقعہ ہی ایک شہزادہ ہوں۔ اگر تم میرا ہنر آزمانا چاہتی ہو تو تم اپنے اچھے سے اچھے سپاہ سالار کو، اپنے اچھے سے اچھے سپاہی کو میرے ساتھ لڑا سکتی ہو۔ میں ایک ماہر فن تلوار باز ہوں، میں 2 لمحے میں، چند لمحوں کے اندر ہی اسے چاروں خانے چت کر دوں گا۔ وہ اگر چاروں خانے چت ہو جائے تو تم اس بات کو مانو گی کہ میں ایک تلوار باز ہوں، اور یہ فن سپاہ گری، یہ تلوار بازی میں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے اور میں ایک اچھا تلوار باز ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو بات پہلے کر رہا ہوں وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اب شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ تم ایک اچھے تلوار باز ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو ایک شہزادہ ہونے کا دعوے دار ہو،
تو میں تمہیں ایک ساتھ 4 لوگوں سے لڑنے کی دعوت دیتی ہوں۔ اگر تم ایک ساتھ 4 لوگوں سے لڑو اور ان سے جیت جاؤ تو پھر میں تمہیں شہزادہ مان لوں گی، اور میں پھر تمہاری بات بھی سنوں گی اور یہ بھی مانوں گی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ پھر مجھے تم اپنی ساری کہانی سنا سکتے ہو، اور مجھے جو ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گی۔ ورنہ دوسری صورت میں اگر تم ہار گئے تو تمہیں زندان خانے میں ڈال دیا جائے گا، اور تمہاری سزا میرے باغ میں بلا اجازت داخل ہونے کی یہ ہوگی کہ تم پتہ نہیں کس گندی ارادے سے یا گندی نیت سے میرے باغ میں آئے تھے۔ تمہاری سزا تمہیں یہ دی جائے گی کہ تم میرے باغ میں اجازت کے بغیر داخل ہوئے، تو تمہیں اس کے لیے میں یہ سزا دوں گی کہ تم زندان خانے میں اس وقت تک قید رہو گے کہ جب تک میرا من چاہے گا۔ پھر میرا من چاہے گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، اور میرا من چاہنے میں تمہیں سالوں لگ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا من چند دنوں میں چاہے کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ اس لیے یہ سزا میری مرضی پر ہوگی۔ شاہ بہرام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم مجھے ایک تلوار دو اور 4 ایسے انسان جنہیں تم اچھا تلوار باز سمجھتی ہو انہیں میرے سامنے کھڑا کرو، اور میں ان کو چاروں خانے چت کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ حور پری نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، میں تمہیں یہ اجازت دیتی ہوں کہ تم میرے 4 اچھے سپاہ سالاروں سے مقابلہ کرو، لیکن یہ مقابلہ یہاں نہیں، محل کے باہر کھلے میدان میں ہوگا، تاکہ تمہیں بھی بھرپور بچنے اور لڑنے کا موقع ملے اور ان کو بھی بھرپور لڑنے اور بچنے کا موقع ملے۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادی کے حکم پر میدان کو سجا دیا گیا، اور اس میدان میں ایک ایسی جگہ بنائی گئی جہاں پر یہ تلوار بازی کا مقابلہ ہونا تھا۔ چاروں طرف شہزادی کے حکم پر لوگ جمع ہو گئے، اور بیچ میں ایک لمبی چوڑی ایسی جگہ چھوڑ دی گئی جہاں پر وہ چاروں آسانی سے تلوار بازی کا مقابلہ کر سکیں، اور پھر 4 اٹے کٹے تلوار باز جو کہ اچھے سپاہ سالار بھی معلوم ہوتے تھے، ان کو شہزادی کے کہنے پر اس میدان میں اتار دیا گیا۔ ایک تلوار شاہ بہرام کو دے کر اس میدان میں جانے کے لیے کہا گیا۔ شاہ بہرام نے بھی تلوار لی اور اس میدان میں چلا گیا۔ اب اللہ کی کرنی کہ چاروں ہی نے شاہ بہرام پر ایک ساتھ حملہ بول دیا، اور چاروں ہی شاہ بہرام کو ایک دم سے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنے پورے فن کا اچھے طریقے سے مظاہرہ کرنے لگے، لیکن فن سپاہ گریب میں، تلوار بازی میں شاہ بہرام بہت اچھا تھا اور بہت اچھا استاد تھا۔ جس نے ایک دیو کو مار گرایا، وہ اس سے اچھا سپاہ سالار، اس سے اچھا تلوار باز کون ہو سکتا تھا؟ اس لیے چند ہی لمحوں میں وہ چاروں جو تھے وہ اپنی ہار مان کر ایک سائڈ پر ہو گئے۔ ان چاروں کی گردن پر چند ہی لمحوں میں شاہ بہرام کی تلوار آ گئی۔ شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی اور شاہ بہرام کو داد دی، اور اس نے شاہ بہرام کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ وہ شاہ بہرام کو لے کر اپنے محل میں گئی، اور اس نے پھر تخلیہ چاہا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب شہزادی ایک بہت بڑے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس نے شاہ بہرام سے کہا کہ تم میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور مجھے اپنی بات بتاؤ۔ اگر تمہاری بات میں سچائی ہے تو مجھے تم بتاؤ کہ اگر تم شہزادے ہو تو تم ایسے حال میں کیسے، اور تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تمہاری فن کو دیکھ کر تو مجھے ماننے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ تم ہی کوئی شہزادے ہو، تم واقعی ہی کوئی شہزادے ہو۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک اور چیز بتا دوں، اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنی کہانی سناؤ، میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی میں سناتی ہوں۔ آج تک ان چاروں سپاہ سالاروں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکا تھا۔ یہ میری فوج کے بڑے ہی زبردست سپاہ سالار تھے۔ میں اس سلطنت میں ایک عورت حکومت کرتی ہوں، اور میں اس سلطنت کی حکمران ہوں، جبکہ اس سلطنت کو ایک بادشاہ چاہیے، ایک نر وارث چاہیے، ایک ایسا انسان جو کہ اس سلطنت پر حکومت کر سکے، جس سے میں شادی کر سکوں۔ آج تک مجھ سے شادی کرنے کی خواہش لیے کئی لوگ آئے، لیکن انہی میرے چاروں سپاہ سالار سے جب بھی مقابلہ ہوتا تو وہ اس مقابلے میں ہار کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ لہٰذا آج تم نے میرے ان چاروں سپاہ سالاروں کو چاروں خانے چت کیا ہے، تو یہ بات یاد رکھو، تمہاری کہانی جو بھی ہو اور تمہاری کہانی کا جو بھی انجام ہو، یا تم جو کچھ بھی مرضی مجھے سناؤ، چاہے تم اس سے پہلے شادی شدہ ہو یا تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تم گورے ہو، کالے ہو یا جیسے بھی ہو، یہ یاد رکھو کہ اب تم یہاں کے ہونے والے بادشاہ ہو۔ میں کل ہی تم سے شادی کر کے یہاں کا تمہیں بادشاہ بنا دوں گی، اور تم یہاں کے بادشاہ بن کر اس ساری سلطنت کے حاکم ہو جاؤ گے۔
ہاں، اب میں نے تمہیں اپنی بات بتا دی ہے جو کہ اس سلطنت کی ریت ہے۔ اب مجھے تم اپنی کہانی سناؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ شاہ بہرام جانتا تھا کہ اب اگر اس نے اس چیز سے انکار کیا کہ وہ بادشاہ نہیں بننا چاہتا، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تو اس کی جان پر بھی بن سکتی ہے اور بہت سے معاملات اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی کہانی سنانے میں بھی ڈنڈی نہیں مارنا چاہتا تھا۔